علامتیں لگا دیجئے ادب کی۔ سرکار وفا نے یہ بھی نہیں فرمایا آقا مجھے اجازت دیجئے، یعنی بارگاہ امامت کا رعب، وقار، احترام اس منزل پر حاوی ہے کہ مولا سے یہ بھی کیسے کہیں کہ ایسا کر دیجئے۔ امام کی شان تو اس سے بھی بلند ہے۔ فرماتے ہیں حل لی من رخصہ، اب اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں ہوتا ہے سہل ممتنع میں، آقا کیا میرے لیے اجازت ممکن ہے؟ یعنی امام کے سامنے بحیثیت سائل ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیا میرے لیے اجازت پاسبل ہے؟ اور اب کتنی عظیم ذات ہے غازی عباس کی کہ شہنشاہ فصاحت و بلاغت سلطان کربلا نے فوراً ساری قدروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا۔ اگر مولا فرما دے ہاں یا نہ تو اس کا مطلب سائل تصور کر لیا، مگر اپنے بھائی کو شہنشاہ کربلا سائل تصور کر لے، بھائی نہ تصور کرے تو فوراً ہی منصب کا تذکرہ فرمایا مقام عجب میں، انتا صاحب رایتی۔ ارے یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ تو میرے لشکر کے علمبردار ہیں، یعنی ایک کمپلیٹ اتھارٹی سیکنڈ اتھارٹی کو اتھرائز کر رہی ہے کہ آپ خود صاحب منصب ہیں۔ یہ ہے تفقہ فی عظمت بارگاہ امامت، در عظمت بارگاہ امامت تفقہ۔ اب دائیں بائیں اب کیا کریں سرکار وفا؟ دائیں بائیں دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں اینا آقا کہاں ہے وہ لشکر؟ اور پھر مشکیزہ حاضر کرتے ہیں، کہا اچھا اذهب لسبیل ما، جاؤ پانی کے لیے سبیل کرو۔ ایک نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے غازی گھوڑے پر سوار ہوئے، اشہل سرکار وفا اشہل پر سوار ہوئے، لیکن ازاداروں کو تاریخ اور مقتل لکھنے والوں کو اس سے لینا دینا نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے محسوسات کیا ہیں۔ یہ کام کائنات مودت میں بچھڑے ہوئے صحافیان محبت کا ہوتا ہے، جو یہ طے کریں کہ اس کے پیچھے جذبات کیا تھے، اسی کو ذاکری کہتے ہیں۔ غازی گھوڑے پر بیٹھے اور آقا حسین کمر پکڑ کے زمین پر۔ سب بھریرا ہوا میں شہادت نہیں پڑھنا، مصائب نہیں پڑھنا، مجلس ختم ہو گئی۔ جہاں سے بات شروع کی وہاں پر ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ آگے زندگی رہی تو شہادت پڑھوں گا، رخصت پڑھوں گا۔ سب بھریرا ہوا میں لہراتے مشکیزہ کاندھے پر رکھے، نیزہ ہاتھ میں تولتے ہوئے غازی عباس نے گھوڑے کو ایڑ دی، اشہل ہواؤں کو پیچھے چھوڑتا ہوا، لشکروں کو چیرتا ہوا، صفوں میں دراتا ہوا فرات تک پہنچا۔ پسر سعد نے آواز دی چاروں طرف سے تیر بارانی کرو۔ جب چاروں طرف سے تیر بارانی شروع ہوئی، غازی نے وہ نیزہ جو چوڑی کلائی پر بے ضرر رکھا ہوا تھا اسے اپنے شکنجے میں لیا اور ہوا میں گردش دینا شروع کی۔ پھیکم پھاک نہیں، میرا دعویٰ نہیں، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ غازی عباس صفین میں 12 برس کی عمر میں، 12 سے 14 اس سے زیادہ نہیں، سارے اختلافی اقوال کو ملا کے، اور ابن اسیر کو لکھنا پڑا رجلن کاملن وسیمن جمیلا۔ 14 برس کے سن میں عباس مرد کامل اور دیدہ زیب نظر آ رہے تھے، اور صفین میں غازی عباس نے اپنے اس فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ مولائے کائنات کا فنون حرب میں خاص فن تھا، آنے والے تیروں کے رخ کو اپنے نیزے کی چھڑ سے ہوا میں گردش دے کے ڈائریکشن کو چینج کر دینا۔
صفین میں غازی عباس نے اس کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ تو ہو گئی تاریخ اور میری بات۔ میرے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جب تک روایت یہ بتاتی ہے کہ غازی کے ہاتھ سلامت تھے، کوئی جھوٹی روایت بھی یہ نہیں ثابت کرتی کوئی تیر غازی کے لگ گیا ہو، مشق سکینہ پر لگ گیا ہو۔ نیزے کی چھڑ کو گردش دیتے ہوئے غازی عباس ساحل فرات تک پہنچے، گھوڑے کو فرات میں اتارا، مشکیزہ اتنا خشک تھا کہ تر ہونے میں کوئی دیر لگی، پانی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد سرکار وفا نے اشل کی لگام ڈھیلی کر دی کہ پانی پی لے۔ یہاں پر آنے کے بعد سرکار میں کہتا ہوں کہ غازی عباس کو با وفا نہ کہنا، با وفا تو ان کا گھوڑا ہے، وہ کل وفا ہے، سرکار وفا ہے، شہنشاہ وفا ہے، خدائے وفا ہے۔ با وفا جسے کہتے ہیں اس منزل معراج پر غازی عباس کا گھوڑا ہے۔ کہا پانی پی لے، پانی نہیں پیا۔ اور میر صاحب فرماتے ہیں کہ گھوڑے نے اپنے چاروں ہاتھ پاؤں پانی میں پٹک کے غازی کی قبا کو تر کر دیا۔ ایک نفسیاتی منظر کشی ہے جو میر صاحب فرماتے ہیں کہ گویا گھوڑا عالم بے زبانی میں یہ کہہ رہا تھا سرکار سے کہ مانگا تھا پانی ننھے سے ہاتھوں کو جوڑ کے، اگر خیمے تک سرکار پہنچ جائے تو مانگا تھا پانی ننھے سے ہاتھوں کو جوڑ کے، شہزادی کو پلائیوں کپڑے نچوڑ کے۔ علی کے شیر نے گھاٹ پر مکمل قبضہ کیا، چاروں طرف سناٹا ہے علی کے لال کا، روب اور دبدبا اور پہرا دے رہا ہے، روب دبا اور دبدبے کا پہرا ہے علی کے لال کے، ہیبت سلایا پھیر رہی ہے، کوئی قریب آنے والا نہیں چاہیے۔ مشکیزہ تر ہوا، مشکیزہ بھرا گیا، اور اس کے بعد نکلے۔ اب جو نکلے تو منظر تھوڑا بدلا ہوا ہے، سمیٹ لی میں نے گفتگو، نشیب سے فراز کی طرف آئے، پستی سے بلندی کی طرف آئے، گھاٹ سے اوپر کی طرف چلے۔ نیزے بازوں نے حلقے میں لیا، نیزے بازوں نے جو ہی حلقے میں لیا، غازی نے نیزے بازوں کا حصار توڑا، خشمگی نگاہوں سے کچھ نامچین سورباؤں کو دیکھا، ہیبت سے پیچھے ہٹ گئے، نیزے بازوں کے حصار کو توڑتے ہوئے اشل کو ایڑ دی، اشل جس کر کے اس پار رکا، اور اس کے بعد غازی نے گھوڑے کو میدان کی طرف چھوڑا، میدان سے نخلستان کی طرف چھوڑا، وقت نہیں نقشہ پڑھنے کا، نخلستان سے اس لیے گزرے کہ جلدی پہنچ جائیں اور بہت سے نیزے اور تیر ان سے بچنے میں آسانی ہو جائے۔ آئے تھے میدان کی طرف سے، واپس ہوئے نخلستان کی طرف سے، تیر آتے رہے، نیزے کی چھڑ سے تیروں کو بیکار کرتے رہے۔ اشقیہ نے کہا دیکھو پانی چلا گیا تو پھر جنگ ناممکن ہو جائے گی، اور ان پر تیر بھی کارگر نہیں ہوتے، پھر کیا وہ کمی گاہ سے حملہ کیا جائے، ہاتھ قلم کر دیے جائیں، داہنا شانہ قلم ہوا، شانہ قلم ہو گیا۔ 1000 بار جنم لے بڑے سے بڑا ادیب و مفکر تو وہاں تک فکر پہنچ ہی نہیں سکتی، سوچ نہیں پائے گا کہ اس بات کی شرح کیسے کرے۔ شانہ قلم ہونے کے بعد مولا عباس فی البدی شعر کہہ رہے ہیں، کاش میرا دائنا ہاتھ قلم نہ ہوا ہوتا، فی البدی شعر، شاعری ہو رہی ہے، شانہ قلم ہو گیا، بایاں شانہ بھی قلم ہوا، مجلس ختم زداروں، شہزادی سکینہ حلقے میں بچے لیے ہوئے، خالی پوزے ہاتھوں میں، پھر سے جملہ کوٹ کر رہا ہوں، بچے سب پیاسے تھے تو میں بھی پیاسی تھی، مگر میں چونکہ دختر حسین تھی اس لیے سارے بچے حسرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ اگر انہیں پانی مل جائے تو ہمیں بھی پانی مل جائے گا۔ علم کو ایک جھٹکا لگا، سکینہ کی نگاہیں مقتل کی طرف لگی ہوئی، ایک ہاتھ ماتھے پر رکھا ہوا، گرد غبار اڑا ہے، دور سے کہیں علم کا ہاتھ سے نظر آ گیا، دیکھو شاید وہ چچا کا علم ہے، میں دعا مانگتی ہوں تم آمین کہو، بارے میرے چچا کی خیر ہو۔ خالی کوزے بچوں کے ہاتھوں میں علم کو ایک دوسرا جھٹکا لگا، اس کے بعد علم سنبھل نہ سکا، کچھ دیر بعد آواز آئی،
یا آقا ہو ادرکنی، حسین اس آواز پر یہ کہتے چلے الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ پہنچے، کہا آقا میں بڑے سخت مرحلے میں ہوں آقا، اب تو ہاتھ بھی نہیں جو تعظیم کے لیے جوڑ سکوں آقا، گستاخی معاف آقا، بطول گواہ ہے آپ کی جوتیاں اٹھانے کو عظمت سمجھا ہے، آج سے کسی کام کو نہیں کہا آقا، مگر پہلی اور آخری بار ایک زحمت ہے آقا، گستاخی معاف فرما دے۔ کہو تو میرے بھائی، کہا آقا چاہتا ہوں آپ کا دیدار کر لوں، آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، لہو بھرا ہے آقا، گستاخی معاف، ہاتھ نہیں ہے جو تعظیم میں جوڑ سکوں، تیر کا خون ہے، تیر کا زخم ہے، لہو صاف کر دے، آپ کا چہرہ دیکھ لوں۔ لہو صاف کیا، کہ عباس میری بھی ایک تمنا ہے، کا حکم کرے آقا، کہ کیسی باتیں کر رہا ہے عباس، یہی تو تمنا ہے، کا حکم کرے آقا، کہ آقا مت کہ میرے بھائی، ایک بار بھائی کہہ دے، بھائی نے بھائی کو بھائی کہا، ایک ہچکی آئی، آقا وصیت ہے لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، علم لیا، مجلس ختم ہو ڈارو، علم لیا، خیمے کی طرف چلے، آقا حسین غازی عباس کا علم لے کے آ رہے، خون میں لثبت ہے، شہزادی سکینہ نے اب جو دیکھا، علم آیا ہے، چچا نہیں آیا، بابا کے ہاتھوں میں ہے، عزاداروں بچے جن کے ہاتھوں میں خالی کوزے تھے، حلقے میں سکینہ کو لیے ہوئے تھے، انہوں نے کوزے ہاتھوں سے پھینکے نہیں، نہ کوزے ہاتھوں سے خود چھوٹ گئے، جب دیکھا غازی کا علم آقا حسین کے ہاتھ میں ہے، کوزے ہاتھوں سے خود چھوٹ گئے، سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ چھوٹا، اتنا کہا بچوں بخشو، اب کوئی وعدہ نہ کروں گی، جس پر ڈھارس تھی وہ مارا گیا، واپس سیعلم الذین منقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللهم لن قتلت امیر المؤمنین وقتلت الحسن والحسین علیہم السلام وقتلت اہل بیت نبی، اللهم لنا اعداء آل محمد وقتلتهم وزدهم عذابا فوق العذاب واهوانا فوق اهوان وذلا فوق ذل وخزي فوق خزي، اللهم دعوا من النار دعوا ورقصهم في أليم عذابك رقصا واحشرهم واتبعهم الى جهنم زمرا۔ بار اللہ بحق محمد وعلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، غازی عباس علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں تمام مومنین و مومنات جو اس عبادت میں شریک ہیں ان کی مشکلات حل فرما، سب کی جائز دلی مرادیں برلا معبود، بانیان مجالس اور وہ تمام لوگ جن کے ان مجالس میں تعاون ہے انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مولا بحق محمد وعلی محمد ہمیں زیادہ سے زیادہ تعقل، تعلم اور ذکر و فکر کی توفیق کرامت فرما، علماء اعلام مراجع حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ و معمون ہے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے صاحب کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ حضرات اسی جگہ پر انہی تاریخوں میں سال آئندہ انشاءاللہ یہ 6 مجلسیں اسی طرح سے پھر منعقد ہوں گی، آپ حضرات تشریف لائیں، انشاءاللہ حقیر کا بیان ہوگا بقید حیات، ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات جو مرحوم ہیں ان کو عشاء فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔